بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز. اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ پوئم ڈپارچر اینڈ ارائیول، روانگی اور آمد، ریٹن بائی ایلیٹ ٹی ایس ایلیٹ، اس کے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. فرسٹ پارٹ میں جو ہے آپ کے ساتھ ایکسپلینیشن شیئر کریں گے، کچھ ملٹی میٹیریل، کچھ کوٹیشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جتنی بھی پوائمز کور ہو چکی ہیں، ماڈرن ایسے، شارٹ سٹوری، بی اے کے ریلیٹڈ، بی ایس اے ڈی پی، تمام سلیبس جو ہے وہ کور ہے اس چینل پہ. پلے لسٹ موجود ہیں، یونیک نوٹس ہیں، پریمیم نوٹس ہیں. آپ کو یوٹیوب یا آن لائن آف لائن کہیں پہ بھی فری آف کاسٹ نہیں ملے. اگر آپ وہ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں ان نوٹ سے، تو جو یقیناً آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں، تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ میں کو وزٹ کریں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہیں، یہاں اوپر آئی بٹن میں بھی بار بار لنکس آ رہے ہوں گے، آپ ان پہ بھی کلک کر کے وزٹ کر سکتے ہیں. سو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. اسٹینڈنگ اپون دی شور آف آل وی ناؤ، کہ اگر ان کے میننگز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ہے اسٹینڈنگ اپون دی شور کہتے ہیں جی برنک یا بیچ، کنارہ جسے کہتے ہیں آپ اردو میں. ٹھیک ہے جی. تو میننگ اس کا یہ ہے کہ اسٹینڈنگ اپون، ہم کھڑے ہوئے ہیں کہاں پہ؟ کنارے پر. کس کے؟ آل وی نو، وہ تمام چیز جو ہم جانتے ہیں، یعنی ہم اپنے علم کے کنارے پر کھڑے ہیں. وی لنگر فار اے مومنٹ ڈاؤٹ فلی، لنگر ڈیلے، ہیزیٹیٹ، ہچکچانا. ٹھیک ہے جی. ڈاؤٹ فلی، شک و شبے میں آ کے، اور ایک لمحہ کے لیے ہم شک و شبہ اس میں مبتلا ہو کر آگے بڑھنے سے ہچکچاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دین ود اے سانگ اپون آور لپس. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے کہ پھر جو ہے ایک سانگز جو ہمارے لپ پر ہے، یعنی ہمارے ہونٹوں پر ایک لپ کے ساتھ، سیل وی سیل. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی اس کا اسٹرکچر ہے وی سیل، دین وی سیل ود اے سانگ اپون اوور لپس، کہ پھر ہم ہونٹوں پر امید بھرے گیت لیے ہوئے اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی سیل کیوں کہا گیا؟ سیل جو ہوتا ہے یہ سمندری سفر ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ایک جو ہے ایک وویج ٹریولنگ ہے، یعنی کہ بحری سفر ہے، سمندری سفر ہے، سو اس لیے ہم اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں. نیکسٹ جی، اکراس دی ہاربر بار، اور بندرگاہ کی حدود سے آگے کراس کر کے اس کو آگے نکل جاتے ہیں، نکل کر. نو چارٹ ٹو شو، ہمارے پاس تو جو ہے وہ کوئی رستے کا چارٹ نہیں ہے، نقشہ نہیں ہے دیکھنے کے لیے. نو لائٹ ٹو وارن آف راکس وچ لائے بلو، اور جو نیچے جو ہے راکس اور چٹانیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں ان سے خبردار ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی روشنی وغیرہ، لائٹ وغیرہ، ٹارچ وغیرہ نہیں ہے. بٹ لیٹ اس یٹ پٹ فورتھ کورجیسلی. ٹھیک ہے جی. ہمیں بہادری کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ آگے بڑھنے دیجیے، بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سو ایکسپلینیشن اس کی، دی پوئٹ کمپیئرز لائف ٹو اے وویج، ایک بحری سفر کے ساتھ کا موازنہ کرتا ہے زندگی کا. مین ہیزیٹیٹس ٹو پلنج انٹو دی سی آف لائف، کہ وہ زندگی کے سمندر میں جانے سے، ڈوبنے سے وہ ہچکچاتا ہے. ود ہز لمیٹڈ نالج، کیونکہ اس کے پاس نالج لمیٹڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا علم ہوتا ہے. however he overcomes this fear after some time، کچھ دیر بعد، یعنی تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ ان تمام خوف جو اس طرح کے ہیں، ڈر، خوف، ان کو دور کر لیتا ہے، ان پہ ہیوی ہو جاتا ہے، ان پہ قابو پا لیتا ہے. starts his journey، اپنی سفر کو شروع کرتا ہے. he has no map of the sea of life to guide him، اپنے آپ کی وہ رہنمائی کرنے کے لیے اس کے پاس اس زندگی کے سمندر کا کوئی نقشہ پہلے موجود نہیں، کہ کس طرف کو اس کی زندگی جائے گی، کون کون سی مشکلات آئیں گی تاکہ ان کا سامان کر لے، کون کون سی خوشیاں ملیں گی تاکہ تھوڑا سا وہ جو ہے سیٹسفائیڈ ہو جائے، کچھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی. سو بیسیکلی زندگی کو ایک سمندری سفر کے ساتھ اس میں جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. دیر از نو لائٹ ٹو میک ہم اویئر آف دی ڈینجرز لائنگ اہیڈ آف ہم، جیسے زندگی میں پتہ نہیں کون کون سی مشکلات آنی ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں سمندر میں وہ جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی ٹارچ موجود نہیں ہے، اور جتنی اس میں چٹانیں ہیں اسے نہیں پتہ کہاں پہ کون سی چٹان ہے. اسی طرح زندگی میں کہاں کون سی مشکل ہے نہیں پتہ. بٹ ہی اسٹل مارچ آن دی سی آف لائف، لیکن وہ مسلسل زندگی کے اس سمندر میں سفر کرتے ہوئے چلتا جا رہا ہے. اینڈ نالج کورجیسلی، اور اپنے علم کے بل بوتے پر بہادری کے ساتھ سفر کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. ورجل سیز، یہ ایک رومی شاعر تھا، بڑا دانا، عقل مند، سیاںا. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے
فارچون فیورز دی بولڈ، کہتے ہیں کہ پتہ کسی کو نہیں ہے، اگر رستے کا میپ بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور آگے موجود راکس، چٹانیں، ڈیفیکلٹیز اور کون کون سی مشکلات آئیں گی وہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو فیس کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کسی چیز کو پتہ نہیں، لیکن جو ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہچکچاتا نہیں، چھپ چھپا کے بیٹھتا نہیں، بلکہ ایک بہادروں کی طرح جو ہے وہ عزم مصمم کیے ہوئے رہتا ہے کہ میں گزر جاؤں گا، جو بھی آیا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھتا ہے کہ میں گزر جاؤں گا۔ یعنی کہ اگر اس طرح کی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بولڈ، یعنی کہ بہادر اور نڈر شخص۔ اور قاعدہ کیا ہے، دستور کیا ہے، یا دیکھنے میں ایکسپیریمنٹ کس چیز کا کیا گیا ہے، زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ فارچون فیورز دی بولڈ، کہ قسمت یا مقدر بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، ان کی فیور کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ although the paths be tortuous and slow، اگرچہ راستہ جو ہے یہ پیچیدہ بھی ہے، ٹارچیس پیچیدہ، اینڈ سلو اور تھوڑا سا سست بھی ہے۔ کامیابی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سست ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ although it bristles with 1,000 fears، اگرچہ برسلز کے میننگ جو ہے وہ بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی، کافی تعداد میں، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہزاروں مشکلات اور خدشات جو ہیں وہ سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے بھرپور ہے یہ کامیابی کا راستہ، لیکن کیا ہے، ٹو ہوپ فل آف آئی آف یوتھ اٹ اسٹل اپیئرز، لیکن جو نوجوان ہیں وہ ان کی پر امید ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی پر امید آنکھیں اسے آسان بنا دیں گی، ٹھیک ہے۔ a lane by which the rose and hawthorn grow، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ اس طرح اتنا آسان یا اس طرح کی اسے وادی بنا دیں گی کہ جس میں گلاب اور دوسری جو جھاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، کانٹے دار، بلکہ تھورن کانٹے دار جھاڑیاں، ٹھیک ہے، وہ کھلی ہوئی ہیں اس میں۔ وی ہوپ اٹ میں، اور ہمیں امید بھی ایسی ہی ہے، ایسی ہی ہم امید بھی رکھتے ہیں۔ وڈ دیٹ وی مائٹ ناؤ، کہتے ہیں کہ کاش ہم جان سکیں، ٹھیک ہے۔ would we might look into the future years، کاش ہم آنے والے وقتوں میں جھانک سکتے ہوتے اور ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا تو ہم اس کا سامان کر لیتے۔ it is true modern life is very complicated and seems to be gloomy، کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ جو موجودہ زندگی ہے بڑی مشکل پیچیدہ ہے اور شاندار بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ there may be many hurdles، کافی اس میں ہو سکتا ہے کافی رکاوٹیں ہوں، آن دی وے آف پروگرس، ترقی کے راستے میں کافی مشکلات آ سکتی ہیں۔ although we cannot glance into the future، لیکن ہم اگرچہ ہم جو ہے وہ مستقبل میں جھانک نہیں سکتے، but we should imagine، لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں that our way is full of flowers instead of obstacles، لیکن ہم اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو رستہ ہے وہ پھولوں سے بھرا پڑا ہے بجائے آڑ کے، بجائے رکاوٹوں کے، ٹھیک ہے، اٹکاؤں کے۔ وی شوڈ ٹیک کریج اینڈ گو آن اینڈ آن، ٹھیک ہے جی، ہمیں حوصلہ باندھ کے چلتے اور چلتے جانا چاہیے۔ ورجل سیز، رومی شاعر ورجل کہتا ہے فارچون فیورز دی بولڈ، مقدر بہادروں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی فیور کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، ان کو ہیلپ کرتا ہے۔ نیکسٹ اینڈ گریٹ ڈیوٹیز کال دی 20th century، کہ 20ویں صدی کے گریٹ ڈیوٹیز، عظیم جو فرض چیزیں، عظیم فرائض ہمیں پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مور گرینڈلی ڈارڈ دین دوز وچ کیم بیفور، جو کہ بہت، اچھا یہ 20ویں صدی کی بات ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ دی گئی ہے، بیسٹ آؤٹ ہے، نوازی گئی ہے، عطا کیا گیا ہے، یعنی 20ویں صدی کو، دین دوز وچ کیم بیفور، ان سے زیادہ جو ہم سے پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ جو پہلی صدیوں کے مقابلے میں قدرت کے تحائف کے لحاظ سے زیادہ مالا مال ہے، زیادہ نوازشات کی حامل ہے 20ویں صدی، لیکن یہ ہمیں بہت عظیم فرائض کی طرف بلا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ بلا رہی ہے۔ Who knows what time may hold in store، اب کون جانتا ہے کہ وقت نے اپنے اندر کیا چیز، اپنے سٹور میں کیا چیز چھپا کے رکھ رکھی ہے، اور what great deed the distant year may see، اور یہ کون جانتا ہے کہ مستقبل قریب کے اندر کون سے وہ گریٹ ڈیڈ، کون سے وہ بڑے کام، کارنامے منظر عام پر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ what conquest over pain and misery،
کہ what heroes greater than were ever of yore, کہ انسانی دکھ درد اور مسائب پر کس حد تک فتح ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, کس حد تک ہم ان کو فتح کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور what heroes greater, اور کون سے وہ عظیم انسان اور ہیرو ہوں گے than were ever of yore, پچھلے ماضی کے گزرے ہوئے ہیرو سے اب مزید بڑے ہیرو یا عظیم انسان کیسے, وہ کون سے سپوت آئیں گے اس صدی میں. we have greater duties to perform but we have no knowledge of the future, ہمیں بہت عظیم کام کرنے لیکن ہمارے پاس ابھی مستقبل کا علم نہیں کہ ہم کر پائیں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. the 20th century may provide us better opportunities of progress, کہ جو 20ویں صدی ہے ہمیں یہ ترقی کی بہت بڑی مواقع فراہم کر سکتی ہے. it may give birth to greater heroes in the field of politics, science, medicine and war than the earlier centuries. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ صدی, یہ سینچری ہمیں کچھ ایسے سپوت, کچھ ایسے عظیم انسانوں کو برتھ دے, ان کو پیدا کرے سیاست کے شعبے میں, سائنس کے شعبے میں, میڈیسن جو طب ہے اس کے شعبے میں, یا جو جنگ ہے ان کے میدانوں میں کچھ ایسے سپوت ہمیں دے جو کہ پہلی صدی والوں کو نصیب نہ ہوئے ہوں. ورجل says fortune favors the bold, ورجل کہتا ہے کہ مقدر بہادروں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. but if the century is to be most great, کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ والی صدی جو ہے یہ بہت بڑی صدی بن جائے, یعنی کام کے لحاظ سے, فتوحات کے لحاظ سے, ترقی کے لحاظ سے, پروگریس کے لحاظ سے, کہ یہ کافی بڑی صدی ہو جائے, اگر اس صدی کو پہلی صدیوں سے عظیم تر بنانا ہے تو کیا ہو, then those before, ٹھیک ہے جی, ان سے جو پہلے تھے, ان لوگوں سے جو پہلے تھے, اگر آپ نے ان سے زیادہ بڑا بنانا ہے اس سینچری کو, اس صدی کو, تو کیا ہے, ہر سنز, تو اس سینچری کے, اس صدی کے بیٹوں کو مسٹ ایک ہر سو, بالکل اس طرح بنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کہ اگر یہ اس صدی کو پہلی صدیوں سے عظیم تر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اسے ایسا بنائیں. ٹھیک ہے, اینڈ وی آر آف ہر سنز, اور ہم اس کے بیٹے ہیں, ہم ہی اس کے بیٹے ہیں. اینڈ وی مسٹ گو ود ایگر ہارٹس ٹو ہیلپ ماؤڈ ویل ہر فیٹ, اور ہمیں بڑے ہی دل لگی کے ساتھ, بڑے شوق بھرے دلوں کے ساتھ اس کے مقدر کو سنوارنے میں مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اینڈ سی دیٹ شی شیل گین سچ پراؤڈ اسٹیٹ اینڈ شیل آن فیوچر سینچری بیسٹ ہاؤ. ٹھیک ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے, اس طرح کے پراؤڈ, اس طرح کے فخر جو ہے وہ ہمیں ان کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایسے قابل فخر کامیابیاں ہم حاصل کریں کہ شیل آن فیوچر سینچری بیسٹو, کہ جن کو وہ آنے والی صدیوں کو نواز سکیں, تحفے میں دے سکیں. ٹھیک ہے جی, وی مسٹ ورک ہارڈ ٹو میک اوور سینچری گریٹر دین پریویس سینچریز, ہمیں اس کو پچھلی سینچریز, پچھلی جو صدیاں ہیں ان سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, ورک ہارڈ کرنا چاہیے اس کے لیے. وی مسٹ گو ود ایگر ہارٹس ٹو ماؤڈ اے بیٹر فیوچر, ہمیں ایک اچھا اور نیا مستقبل گھڑنے کے لیے, بنانے, اس کے رستے سیدھے کرنے کے لیے, راہیں ہموار کرنے کے لیے شوق بھرے دلوں کے ساتھ جانا چاہیے. وی مسٹ کنٹینیو دس اسٹرگل سو دیٹ دی کمنگ وڈ فیل پراؤڈ آف اٹ, ہمیں اس جو ہے اس طرح سے اپنی جدوجہد کو مسلسل کنٹینیو رکھنا چاہیے, جاری رکھنا چاہیے, تاکہ آنے والی نسلیں ہماری ان فتوحات پر فخر فیل کریں. ٹھیک ہے جی, فخر محسوس کریں. رومانوی شاعر کہتا ہے فارچون فیورز دی بولڈ, مقدر بہادروں کے ساتھی ہوتے ہیں, مقدر جو ہے وہ بہادروں کا ہی ہوتا ہے. legacy of benefits may be in future years be found with those who try to labor for the good until they die, کہ یہ بینیفٹس کی یعنی یہ فوائد کی وراثت ہے. ٹھیک ہے جی, لیگیسی ہے, وراثت ہے, یہ وراثت کا ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور کہتا ہے کہ میں بھی شاید کہ ہمیں یا ہم یا خدا کرے کہ مستقبل کے سالوں میں ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جو کہ بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے, گڈنس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں
ٹھیک ہے جی، مزدور بن کے مزدوری کرتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں until they die، یہاں تک کہ وہ مر جائیں، کوشش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں، یعنی مرنے تک وہ کاوش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت جو ہے وہ آ جاتی ہے، انہیں گلے لگا لیتی ہے. And ask no other question than to know that they have helped the cause to victory, that with their aid the flag is raised in high. ٹھیک ہے جی، اور وہ کوئی سوال نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے جی، صرف یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے they have helped the cause to victory، کہ فتح کے حصول میں ان کی بھی مدد شامل ہے، یعنی کہ مدد کو شامل کرنے کا سبب بنتے ہیں تاکہ فتح نصیب ہو. that with their aid the flag is raised in high، تاکہ ان کی مدد کے ذریعے جو جھنڈا ہے ان کے سینچری کا، ان کی ملکیت کا، ان کے ملک و ملت کا، وہ بلند و بالا ہواؤں میں جو ہے وہ اسے ریز کیا جائے، اسے بلند کیا جائے. we must leave a good legacy for the coming generations، ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا ورثہ چھوڑنا چاہیے. the reward of our hard labor is that، ہماری جو مشکل مزدوری کا انعام ہے وہ یہ ہے. we must be remembered، ہمیں یاد رکھا جانا چاہیے، ہمیں ضرور یاد رکھا جائے as flag raiser of human glory، انسانوں کی شان و شوکت کے جھنڈوں کو بلند کرنے والوں کی حیثیت میں یا بلند کرنے والوں کی طرح ہمیں یاد رکھا جائے. اولڈ سولجر نیور ڈائی، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یہ دونوں چیزیں جو اوپر ورجل کہتا ہے فارچون فیورز دی بولڈ، یہ بھی لازمی سے اور یہ چیز لازمی سے. بولڈ آپ نے کسی بھی ایکسپلینیشن اسٹینزا میں اگر آتا ہے تو آپ نے لازمی سے بولڈ لکھنا، اور سمری اور سینٹرل آئیڈیا وغیرہ جو بھی ملٹی آنسر اس میں کچھ اور آپ کے ساتھ اسی طرح. یہ کیوٹیشن آپ کو علیحدہ سے مارکس دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جتنا بھی آپ لکھ لیں لیکن اگر آپ کوئی کیوٹیشن کوٹ کرتے ہیں تو وہ علیحدہ سے ایگزامینر اس کے آپ کو مارکس لازمی دے گا، اور یہ مجبور کرے گی اسے آپ کی کچھ ایسی مسٹیک جن کو وہ اگنور کرے گا صرف ان کی وجہ سے، اس لیے یہ لازمی سے یاد کیا کریں. اولڈ سولجرز نیور ڈائی، کہ جو پرانے سپاہی ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ شہید زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بالکل وہی بات ہے اور یہ ریئلٹی ہے جو کہ بالکل قرآن اور حدیث کے بھی اکارڈنگ ہے. Now sometimes in distant years when we are grown grey haired and old، کہ whatever be our lot، کہ کہتے ہیں کہ ایک وقت یا کچھ عرصہ بعد یا مستقبل بعید جو ہے اس کے سالوں میں جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، when we are grown، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے گرے ہیئرڈ، اور ہمارے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں کہ وٹ ایور بی اوور لاٹ، جو بھی ہمارا حال ہو جس جگہ بھی ہو، ٹھیک ہے جی، اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا. وی شیل ڈیزائر ٹو سی اگین دی اسپاٹ، جس جگہ پر ہم نے اتنی محنت کی، جس کے فلیگز کو ریز کیا ہم نے، یعنی اس کنٹری کی ایک مثال دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، تمنا کریں گے. ٹھیک ہے جی، ڈیزائر، ہم اس کی دوبارہ اس جگہ کو ہم دیکھنے کی شدید تمنا کریں گے. وچ وٹس ایور وی ہیو بین اور ڈن، جہاں کہیں بھی ہم ہوئے یا جو کچھ بھی ہم کچھ کرتے رہے، کتنے ہی دور دراز ممالک میں ہم جا بسے ہوں، لیکن ہم اس کو دیکھنے کی خواہش کرتے رہے ہوں گے. تھرو آل دی ایئرز ول نیور ہیو بین فارگیٹ، کہتے کہ کئی سارے سالوں میں ہم اپنے اس عزیز علاقے اور وطن کو کبھی نہ بھلائیں گے، ہرگز نہ بھلا سکیں گے. when we shall grow old and our hair will become grey، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے بال سفید ہو جائیں گے. we shall visit those places where we work day and night، ہم ان جگہوں کو ضرور وزٹ کرتے رہا کریں گے جہاں ہم دن رات کام کرتے رہے. and he proud and satisfied، اور وہ جو ہے وہ فخر کرتا ہے، اور شاعر جو ہے وہ فخر کرتا ہے اور مطمئن ہے. we must have the satisfaction، ہمیں یہ اطمینان ضرور رکھنا چاہیے that our work, our actions and our achievements will never be forgotten، کہ ہمارے کام کو، ہمارے کرداروں کو، ہماری جو کامیابیاں ہیں ان کو ہرگز بھلایا نہ جائے گا. old soldier never die، کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، یعنی کہ سپاہی مرتے نہیں. کمنٹ ہے دی پوئم builds our faith in the power of our struggle، جد و جہد کی طاقت پر یہ پوئم ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے، اس کو قائم کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی ایکسپلینیشن. امید ہے آپ کو کافی سارا کنسیپٹ آپ کا بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا. یہ آپ کا ریفرنس ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے جو آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ بالکل چھوٹا ہے.
لیکن صرف رٹا نہیں آپ کو لگانا، رٹے سے بچنا ہے آپ نے. یہ آپ کا ایکسپلینیشن ہے. اس کے بعد آپ اوپر کوئی بھی اسٹینزا آئے گا اس کو لکھیں گے، اوپر سے جو آپ اوپر شیئر کیا ہے اس کو یاد کر کے یا اپنے سے اگر لکھ سکتے ہیں تو وہ لکھیں گے. ادروائز اور لاسٹ پہ آپ وہ کومنٹ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور درمیان میں اس کے اگر آپ اوپر سے نہیں لکھنا چاہتے تو ملٹی آنسر آپ کو ہیلپ کرے گا. امید ہے آپ کو کافی یہ ہیلپ دے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.